أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے دو درس میں نماز کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آ گئی تھیں، تو آج بھی کچھ باتیں نماز کے سلسلے میں، حالانکہ وہ آیت گزر کر 2 ہفتے ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں موقع پر یاد آ جاتی ہے تو اس کا بتا دینا بہت مناسب ہوتا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو. جیسے کہ دعوت و تبلیغ میں 3 دن 40 دن 4 مہینے جب جاتے ہیں، چاہے مستورات ہو مرد حضرات ہو، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، ارکان وغیرہ سب سکھاتے ہیں، اور بہت اچھی چیز ہے، سیکھنا بھی چاہیے. تو جیسے تمام مستحبات کی رعایت کے ساتھ، تمام چیزوں کی حفاظت کے ساتھ سیکھ کر اچھے طریقے سے پڑھتے بھی ہیں، سب کرتے بھی ہیں، لیکن ایک بات جس کی طرف بہت بے توجہی ہوتی ہے وہ ہے قرآن کے الفاظ کی صحیح ادائیگی. جیسے نماز کے شرائط 7 ہے، 7 میں سے پہلی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا. بدن پاک ہے، کپڑا پاک ہے، سطر بھی چھپا ہوا ہے، وقت بھی ہو گیا ہے، تکبیر تحریمہ بھی ہے، نیت بھی ہے، قبلے کی طرف رخ بھی ہے. جگہ ہی پاک نہیں ہے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. شرائط، اس لیے بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، شرائط کس کو بولتے ہیں، فرائض کس کو بولتے ہیں. نماز شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ شرائط ہے. جو 7 چیزیں ہیں یہ شرائط ہے، نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری چیزیں. اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی گئی یا پائی گئی ناقص پائی گئی، جیسے سطر چھپانا ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اس کے درمیان والی چیز ایک ہتھیلی کے اندر کا جو حصہ ہے اتنا بھی نظر آ گیا 3 سبحان اللہ بولنے کے بقدر، حالانکہ 90% چھپا ہوا ہے، بنین بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سطر ڈھکا ہوا ہے. فرض اتنا بھی کپڑا ہو تو نماز ہو جائے گی، ناف کے اوپر رہنا، گھٹنوں کے نیچے رہنا. تو اب اس میں سے ایک چیز بھی نہیں پائی گئی، یعنی کہ پوری پائی جا رہی، صرف ایک حصہ نظر آ رہا یہ درمیان میں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو شرائط ایسے ہی، اب سطر کا چھپانا یہ ایک فرض میں ہے، داخل ہے، تو یہ پایا جا رہا، ناقص پایا جا رہا، مکمل نہیں پایا جا رہا، 100% نہیں پایا جا رہا، تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. ایسے ہی فرائض کس کو کہتے ہیں؟ نماز پوری ہونے کے لیے 6 فرائض ہیں. نماز شروع ہونے کے لیے 7 چیزیں ضروری، ایک چیز بھی نہیں پائی گئی یا پائی گئی ناقص پائی گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. فرائض 6 چیزوں کا ہونا ضروری، پورے مکمل ہونا، اس میں سے ایک چیز بھی ناقص ہو، جیسے میں بتایا آپ لوگوں کو، سطر کا ڈھانکنا ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک پورا چھپا ہوا رہنا فرض ہے. اس میں سے 99% چھپا ہوا ہے، 1% ہتھیلی کے اندر کا برابر، جیسے پہلے زمانے میں 1 روپے کا بڑا کوائن آتا تھا، اس سے بھی تھوڑا بڑا،
3 सुबहान अल्लाह बोलने के बकदर नजर आ गया तो नमाज होगी, शुरू ही नहीं होगी। तो अब 6 फराइज हैं, तकबीर तहरीमा करना, क़ियाम करना, क़िरात करना, रुकू करना, 2 सजदे करना और क़ायदे आखिरा करना, ये भी पूरे पाए जाना। अब इसमें एक फ़र्ज़ क्या है? क़िरात है। एक फ़र्ज़ क्या है? क़िरात। अब क़िरात भी पूरी पाए जाना। अब हमारी जो गलतियां हैं, ये गलतियां क़िरात में, तलफ़ुज़ में, बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी तो बड़ा गुनाह होगा। इसीलिए गुज़िश्ता हफ्ता में एक चीज़ सुना, हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु एक मरतबा मुंबई को तशरीफ़ लाए, तो उस वक़्त में हज़रत को लिफ्ट के ज़रिए से ऊपर ले जाना चाह रहे थे लोग। तो लिफ्ट ऊपर गई हुई थी तो नीचे इंतज़ार कर रहे थे। तो हज़रत ने पास वाले आदमी से कहा कि लेफ़्ट को जल्दी नीचे बुलाओ। लिफ्ट के बजाय हज़रत ने क्या बोला? लेफ़्ट को नीचे बुलाओ। तो बाजू वाले ने कहा हज़रत उसको लेफ़्ट नहीं बोलते, उसको लिफ्ट बोलते हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेफ़्ट को बुलाओ। तो कहा नहीं हज़रत उसको लेफ़्ट नहीं बोलते, लिफ्ट बोलते हैं। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, लेफ़्ट को बुलाओ। तो 3-4 मरतबा ऐसा कहने के बाद हज़रत इसको लेफ़्ट नहीं बोलते, इसको लिफ्ट बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं। 3-4 मरतबा दोहराने के बाद कहा अरे अल्लाह के बंदे, मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ को मैंने 1 मरतबा नहीं 4 मरतबा गलत कहा तो तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह के कुरान को आज 40-50 साल से हम नमाज में गलती से पढ़ रहे हैं, अल्लाह नमाज कहाँ कबूल करेगा? एक लफ्ज़ हमारा बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों को। कोई देखे होंगे आप लोग स्कूल बोलते, तो जब या तो हम लोग उसका जुमला सुनकर हंसते हैं या फिर बोलते हैं स्कूल नहीं बोलना, स्कूल बोलना। बच्चा भी जब कोई गलती करते हैं तो पीछे उसको टोक देते हैं, नहीं बेटे ऐसा नहीं बोलना, इसका ये तलफ़ुज़ ये है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये है। तो नमाज के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ क़िरात है और क़िरात मुकम्मल सही होना ज़रूरी है। अल्हम्दु यहाँ पर हा है, वो अब हा हलक से निकालना है। आलमीन, अब हम लोग आलमीन पढ़ते हैं। आलम का मतलब दर्द, क्या दर्दों का परवरदिगार? नाउज़ुबिल्लाह। अलम कहते हैं, जैसे अज़ाबुन अलीम हमज़े से आता है, अलीम, अलीम ऐन से आता है, जानने वाला। आलम परवरदिगार, पूरे जहानों का परवरदिगार। अब हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो दर्दों का परवरदिगार हो गया। किसका परवरदिगार हो गया? दर्दों का परवरदिगार। नमाज होगी? नहीं होगी। ऐसे पढ़े बताए ना, कोई नमाज ऐसे पढ़ते हैं यहाँ का नाबुदु वहाँ का नस्ताइन, यहाँ का नाबुदु वहाँ का नस्ताइन। तो आज उम्मत का ये हाल है। तो मैं आप लोगों को सतर छुपाने की मिसाल से बताया। सतर 100% पाया जाना ज़रूरी, घुटनों के नीचे तक और नाफ के ऊपर तक का पूरा हिस्सा छुपा रहना फ़र्ज़ है। 3 सुबहान अल्लाह के बकदर भी इतना सा हिस्सा नज़र आ गया तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। 2 सजदे हर रकात में पाया जाना फ़र्ज़ है। एक ही सजदा किसी रकात में किया, बाकी 3 रकातों में 2-2 सजदे ही किया, नमाज हो जाएगी? 100% सजदा नहीं पाया गया, 50% सजदा पाया गया, नमाज नहीं होगी। ऐसे ही हमारी क़िरात हमको सही करना है, इसके पीछे पढ़ना है। अरे हमारी उम्र हो गई, हमारा लफ्ज़ नहीं, कोशिश करते 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 मर गए तो अल्लाह ताला सही पढ़ने वालों में उठाएगा। इसीलिए हदीस पाक में अटक अटक कर पढ़ने वाला, मुश्किल से पढ़ने वाला, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुगना सवाब देंगे। हम कोशिश ही नहीं करते, हम ही फैसला कर लेते हैं कि हमको आता नहीं, हम ही फैसला कर लेते हैं कि हमको आता नहीं। कोशिश तो करना चाहिए कि हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं। जब हमसे कोशिश हो जाएगी, अगर मौत तक भी हम उसको मंजिल तक नहीं पहुंच सके तो अल्लाह ताला सही पढ़ने वालों में हमको उठाएगा। इसीलिए मस्जिद के इमाम साहब के पास या मकतब पढ़ाने वाले के पास जाकर अपना इसलिए देखो पूरा कुरान सही करो। मैं आप लोगों से ये नहीं कहता पूरा कुरान तजवीद के साथ पढ़ो, पूरा कुरान सही अल्फाज के साथ, सही हुरूफ के साथ पढ़ो, मैं नहीं कहता। सूरह फातिहा 4 सूरतें, वल अस्री, इन्ना अतैना, कुल हुवल्लाहु अहद, और एक जो चाहे आप, 4 सूरतें जिससे हमारी 4 रकात की नमाज सही हो सके, तस्बीहात हमारी सही हो सके।
سبحان ربی العظیم. سبحان کیا ہے یہ؟ ارے بھائی جب کسی آدمی کے پاس ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ہماری بیماری جب ہم بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تو دوبارہ پوچھتا، سمجھ میں نہیں آ رہا دوبارہ بولو بولتا. 2-3 بار ایسے، ارے اللہ کے بندے ذرا آہستہ بول، سمجھ میں نہیں آ رہا، غصے میں آ جاتے ہیں. اللہ کا کلام، اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے استحضار ہیں. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی پہنچا. سلیمان بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. وہ آگ جا کر پوچھا کہ بندہ جو ہے آخرت موت کی بعد کی زندگی سے ڈرتا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی سے محبت کرتا ہے. بھائی 70-80 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے، اب تمہیں مرنا بالکل تیار ہے کیا؟ بولتا تیار ہے، تیار نہیں ہوتا. ارے کہاں سے مرنا؟ نہیں بھائی میں بھی رہتا ہوں بولتا. تو موت سے ہر آدمی ڈرتا ہے، حالانکہ موت یقینی چیز ہے. ڈاؤٹ فل ہے کیا؟ 100% نہیں، 1000% بولے تو بھی کم ہے، موت تو آنا ہی ہے، پھر بھی کیوں ڈرتا ہے؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، دیکھو بندہ جس جگہ جانا ہے وہاں جانے کی تیاری پہلے سے کر لے گا تو جانے کے لیے اسے خوشی ہوگی. جیسے اللہ کے نبی نے ہماری زندگی کو سفر کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تم زندگی ایسے گزارو کہ مسافر کی طرح گزارو. اب ہم لوگ حیدرآباد سے، بنگلور سے، کلکتہ سے، دلی سے، بنگلور سے آ رہے ہیں. اب اننت پور میں ہمارے 2 گھر ہے. ایک گھر میں اے سی بھی ہے، کولر بھی ہے، فین بھی ہے، کچن روم بھی ہے، بیڈ بھی ہے، واش روم بھی ہے، سب سہولیات سے ہم نے اپنے گھر کو تیار کر رکھا ہے. ایک دوسرا گھر بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں فین نہیں ہے، کولر بھی نہیں ہے، اے سی بھی نہیں ہے، کوئی چیزیں اس کے اندر فراہم نہیں ہے، ضروریات نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے. ابھی آپ کا اننت پور 100 کلومیٹر دور ہے، آپ تقریباً پینگونڈا کے قریب ہے، وہیں سے یا پھر بنگلور سے سفر شروع ہوتے ہی آپ کے دل میں کیا ارادہ آئے گا؟ اب میں جا کر فوراً تھک گیا ہوں، کس گھر کو جانے کا ارادہ ہوگا؟ جہاں سہولیات ہے وہاں جانے کا ارادہ ہوگا، جہاں سہولیات نہیں وہاں جانے کا ارادہ ہوگا. ارے بولو بھائی، پہلے ہی ہو جائے گا، فوراً گھر کو جانا ہے، میٹھی نیند سونا ہے، تھک گیا ہوں، اے سی ڈال کے سونا ہے، کولر ڈال کے سونا ہے، یہ سب خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں. تو ایک سفر سے آنے والا آدمی اس گھر کو طرف جانے کے لیے پسند کر رہا ہے جس گھر کی تیاری اچھی سے ہو گئی ہے. ایسے ہی موت کو ناپسند کرنے والے تمام لوگ، میں اور آپ سب لوگ، اپنی قبر کی تیاری نہیں کیے ہیں، اس لیے قبر کا سفر پسند نہیں آتا. ہم نے اگر تیاری کر لی تو عربی کا ایک جملہ ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے، موت ایک برج ہے جو محبت کرنے والے کو محبت کرنے والے تک پہنچا دیتی ہے. تو یہ موت ایک تو اچھا. تو حضرت نے یہ پوچھا ان سے کہ بھائی نماز پھر ہم لوگ کیسے پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن عبد الملک کو جواب دیا، دیکھو نماز پڑھنے کے وقت میں میری نماز کا آپ لوگوں کو سناتا ہوں. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو ابو حازم رحمۃ اللہ نے کہا، میں جب نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں اور مستحبات کی رعایت کرتا ہوں، مسواک وغیرہ کر لیتا ہوں. جب میں نیت باندھتا ہوں تو اپنے سامنے کعبۃ اللہ کو سمجھتا ہوں، میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں سمجھتا ہوں، داہنے جانب جنت ہے سمجھتا ہوں، بائیں جانب جہنم ہے سمجھتا ہوں، اپنے نیچے پل صراط ہے سمجھتا ہوں، اپنے پیچھے موت کا فرشتہ ہے سمجھتا ہوں، اور پھر میں نماز پڑھتا ہوں اور زندگی کی یہ آخری نماز ہے سمجھ کر پڑھتا ہوں. تو بتائیے جب یہ ایسی جب نماز پڑھے گا بندہ، کیا نماز میں دکان کا خیال آئے گا، دکان میں نوکری کا خیال آئے گا؟ آخری نماز سمجھا جا رہا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے. جیسے ایک آدمی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، جب اس کو پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو اس نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. تو اب یہ 2 رکعت نماز اس کی کیسی رہے گی؟ وہ نماز ہر ایک کی ہونی چاہیے کہ میری ہر نماز کو آخری نماز میں سمجھوں. تو اسی کے تحت میں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نماز کو اللہ کے نبی آخری نماز سمجھو بولے ہیں. صلاۃ مودعین، بندہ متقی بننے کے لیے زندگی کے ہر لمحے کو آخری سمجھنا ہے. گناہ کر رہا ہے، گناہ کو بھی آخری سمجھے. مثال کے طور پر اب جھوٹ بولنے کا موقع آ گیا، جھوٹ بولوں گا تو 1 لاکھ کا نفع ہے، سچ بولوں گا وہ 1 لاکھ نہیں ملیں گے.
اس وقت یہ خیال آنا کہ شاید میرا یہ عمل آخری عمل ہے، یہ عمل کرتے ہی شاید ہو سکتا ہے کہ میری سانسیں رک جائے، یہ عمل کرتے ہی ہو سکتا ہے کہ شاید میری دھڑکنیں رک جائے، ہو سکتا نہیں، تو یہ جب خیال آئے گا تو گناہ کرے گا نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے اپنی نمازوں کو بنانا ہے کم سے کم 4 سورتیں اور تسبیحات، نماز کے جو اذکار ہے تکبیر سے لے کر دعائے قنوت تک جتنے چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو صحیح کرنے کی پورے لوگ کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی قدرت کو، یہ جو اب تک جو میں باتیں بتایا ہوں یہ گزشتہ درس کی کچھ باتیں تھی وہ باقی ہے، آج کا درس ابھی شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو واقعات سے بیان کرتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت، ہر سورت، ہر پارہ، پورا قرآن مسلمانوں کے ایمان کو، مسلمانوں کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کا ایمان بھی مضبوط ہو اور ان کے اعمال بھی مضبوط ہو اور ان کا یقین بھی مضبوط ہو۔ دنیا میں آپ لوگ دیکھیے اسلام اور مسلمانوں کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کا ہر کوئی بھی ریلیجن کو لے لیجئے، ان کی عقل یک بولتی ہے اور ان کا پریکٹیکلی عمل کچھ اور ہے، لیکن اسلام اور قرآن یہ ہے مسلمانوں کی عقل بھی ایک ہے اور ان کا عمل بھی ایک ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مثالوں سے، توحید کی مثال ہے، رسالت کی مثال ہے، قرآن کی مثال ہے۔ دنیا کا کسی بھی ایک ملک کا قانون مجھے بتا دیجئے جس میں تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوگی، ایسا کوئی قانون ہے؟ بتاؤ بھائی۔ دنیا کے بارے میں علم رکھنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک ہے ایسا جس کا کانسٹیٹیوشن ایسا ہو، دستور ایسا ہو، قانون ایسا ہو کہ بس اب اس کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی؟ ہے؟ کتاب کوسی تو بھی ایسی ہے، ترمیم شدہ کتاب، نیو ایڈیشن، بدل کر آتی ہیں، لیکن قرآن 1400 سال سے اب بھی اور قیامت تک بھی چیلنج کر رہا ہے کہ اس کی بات قیامت تک نہیں بدلے گی۔ آج تک بدلی نہیں اور بدلے گی بھی نہیں۔ ارے بھئی اللہ 1400 سال پہلے بولے سو نکو بدل ڈالو، نہیں ہوتا، یہ سنے کا تو بھی چیلنج کر رہا ہے قرآن۔ بدل نہیں سکتے اور نہیں بدل سکتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے باتوں میں، اللہ کے احکام میں تبدیل نہیں ہو سکتی، چینجز نہیں ہو سکتی۔ تمہاری عقلیں ماری جا سکتی ہے، تمہاری عقل کام نہیں کر سکتی ہے، لیکن قرآن نہیں بدل سکتا۔ اس سے بڑا زندہ معجزہ کون سا ہونا بولو؟ یہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں، یہ قصوں کی کتاب نہیں، یہ واقعات کی کتاب نہیں، پھر اللہ واقعات کو کیوں بیان کرتا، قصوں کو کیوں بیان کرتا؟ کہاں بھی دیکھ لیجئے آپ، سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے ایک ہی جگہ میں مکمل قصہ اللہ تعالیٰ کہیں بیان نہیں کیا۔ ایک ہی قصے کو تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو چھوڑ کر، اس لیے اللہ نے اس کو احسن القصص کہا، قصوں میں بہترین قصہ۔ اس کے علاوہ کوئی قصہ، حضرت موسیٰ کا ذکر پورے پاروں میں ہے، ہر پارے میں۔ کون سا ایک پارہ بتاؤ جس پہ حضرت موسیٰ کا نام نہ آیا ہو؟ 30 پاروں میں بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر، تو ہر نبی کا ذکر اللہ تعالیٰ ناقص کرتے ہیں۔ جس جگہ جو عبرت، جس جگہ جو سبق دینا ہوتا ہے اللہ اس کو لے کر آتے ہیں، اس لیے واقعات کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ ان واقعات سے گائیڈنس، ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ تو گزشتہ بار آپ لوگوں کو بتایا تھا میں، ایک جماعت ہزاروں کی موت کے ڈر سے بھاگ گئی تھی، تو اس سے کیا مطلب؟ اللہ کی قدرت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ موت بھی دیتے ہیں اور زندگی بھی دیتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی تنگدستی دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کشادگی دینے والے ہیں۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات ملی، عمالقہ ایک قوم تھی، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے ان کی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ تم جا کر عمالقہ قوم کا مقابلہ کرو، تو یہ لوگ نہیں مانے، گئے نہیں۔ تو اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دیا، وہ اسی میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، آس پاس کے مشرک قومیں ان پر حملہ کرتی تھی، بار بار حملہ کرتی تھی۔
تو پھر ان کے زمانے میں حضرت یوشع علیہ السلام ایک نبی پیدا ہوئے. اب یوشع علیہ السلام سے انہوں نے کہا بنی اسرائیل قوم نے کہ بار بار ہم پر حملہ ہو رہا ہے, آپ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی وجہ سے ہم ان کا مقابلہ کر سکے. سمجھ رہے بات؟ مقابلہ کرنے کے بادشاہ, گائیڈنس, ایک قائد ہونا ہے ہم کو راستہ دکھانے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے, تو اس لیے آپ کسی بادشاہ کو ہمارے اوپر مقرر کر دیجئے. تو حضرت یوشع علیہ السلام تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد آئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 یا 1200 سال پہلے, موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے 1200 سال پہلے آئے. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کر دو. یوشع علیہ السلام سے کہا. اب یہاں پر سمجھنے کی بات, جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے, ہم جہاد کریں گے, ان پر جا کر مقابلہ کریں گے, کیونکہ بنی اسرائیل کی عادت اس سے پہلے دیکھ چکے تھے, انتا و ربک قاتلا فقاتل, کیا ہے, تم اور تمہارے رب جا کر قتال کرو, انا ہا ہونا قائدون, ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو بولے تھے انتا و ربک فقاتلا, تم بھی تمہارا رب جا کر قتال کرو, جنگ کرو, ہمیں نہیں کرتے, ہمیں کیا کرتے ہیں, انا ہا ہونا قائدون, ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے تماشا. تو اسی لیے نبی نے پوچھا بھئی جب تم پر جہاد فرض ہو جائے گا, اگر تم نہیں کرے تو, ڈر کو بیٹھ گئے تو انہوں بولے. تو اس وقت وہ جو بادشاہ تھا انہیں کیا کرے, ان لوگوں کو گھروں سے نکال دیے, ان کے نوجوانوں کو غلام بنا لیے, ان کے لڑکیوں کو باندیاں بنا لیے, بہت پریشان ہو گئے تھے. ان کے پاس ایک صندوق تھا, اس کا نام تابوت, اس میں حضرت موسیٰ کے کپڑے, حضرت ہارون کے کپڑے, منت سلوہ جو جنت سے کھانا اترا تھا اس میں خراب ہونے کی صفت نہیں تھی, اس میں وہ کھانا بھی تھا, اور کچھ برکت کی چیزیں تھیں. تو وہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ لے کر وہاں چلا گیا, وہ صندوق بھی لے کر چلا گیا. حضرت موسیٰ رہنے تک اور موسیٰ جانے تک تقریباً 300 سال تک یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر باقی رہے. بعد میں یہ قومیں ان پر حملہ کرے تو یہ اپنے راستہ بھٹک گئے, دین چھوڑ دیے, تورات چھوڑ دیے, تورات بھی لے کر چلا گیا. وہ صندوق میں تورات بھی تھا, تورات پرنٹ نہیں نا, جب ایک کے 2 نسخے 50 نسخے ملے نہیں, ایک ہی تورات تھا, وہ تورات لے کر چلا گیا. تو حضرت موسیٰ کی قوم نے دین کو چھوڑا, تورات کو چھوڑا, نبی کو چھوڑا, تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہو گئے. یہی تاریخ ہمارے ساتھ بھی چل رہی ہے کہ جب ہم نبی کو چھوڑیں گے, قرآن کو چھوڑیں گے, دین کو چھوڑیں گے, تو ہم پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے, اور ایسا مسلط ہوں گے کہ ہم کو ہمارے دین پر عمل کرنے پر بھی مشکلات کو سامنا کرنا پڑے گا. آج وہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے, کیونکہ خود مسلمان دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ خود مسلمان شریعت کو پسند نہیں کرتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کی قوم نے دین کو چھوڑا, تورات کو چھوڑا, اللہ کے احکامات کو چھوڑا, آج ہمارے مسلمان بھائی بھی چھوڑ رہے ہیں, دین کو چھوڑ رہے ہیں, قرآن کو چھوڑ رہے ہیں, نبی کی باتوں کو چھوڑ رہے ہیں, تو ان کے اوپر بھی ذلت آ گئی. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, اللہ نے ان پر ذلت کو ڈال دیا تھا. ایسے اللہ آج جو دین کو چھوڑیں گے ذلت ان پر بھی آ گئی. تو بہرحال اس طریقے سے ان کے اوپر بھی ذلت آ گئی. تو اب یہ بیزار آ کر یہ ایک بادشاہ کی طلب کیے. تو پہلے یہ سب ضدی قوم تھی, بات نہیں مانتی, کرتوں بولتے نہیں کرتے, کرتوں بولتے نہیں کرتے. آپ لوگ پورا واقعہ سنتے آ رہے ہیں, سورہ بقرہ سے شروع سے سنتے آ رہے ہیں. تو یہ نبی نے بھی کہا, حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ نہیں تھا, قاضی کے شکل میں چلتا تھا, قاضی کی شکل میں ملک چلتا تھا. یوشع علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. تو ان کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام, بائبل میں ان کا نام شاویل لکھا ہے, بائبل آپ لوگ اٹھا کر دیکھیے, بائبل میں یہ تذکرہ, یہ قصہ پورا لکھا ہوا ہے, اس میں شاؤل نام ہے, ان کا اصل نام شمویل, اور ہماری کتابوں میں سمویل بھی آیا ہے, سین سے بھی ہے, شین سے بھی ہے, سمویل یا شمویل. شمویل علیہ السلام سے تذکرہ کیا کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ کو مقرر کر دو تاکہ ہم اس کا مقابلہ کریں. تو انہوں نے کہا جب مقرر کر دیں تو تمہیں اس کی بات نہیں مانے تو کیا کرنا, جہاد نہیں کرے تو کیا کرنا, مقابلہ نہیں کرے تو کیا کرنا. تو انہوں نے بولے کیا بات کر رہے تمہیں بولے پیچھے ہمیں نہیں سنتے,
اللہ بولنے کے بعد ہمیں نہیں سنتے، انہوں ہمارے گھروں سے نکال ڈالے، ہمارے بچوں کو غلام بنا لیے، ہمارے بچیوں کو باندی بنا لیے، ہمارے شہروں پر قبضہ کر لیے، اتنا ہونے کے بعد بھی ہمیں نہیں کرتے کیا؟ ضرور کرتے ہمیں کا تو کو ایک بھروسہ دلائے حضرت شمویل علیہ السلام کو. وہ تذکرہ یہاں چل رہا ہے. اس کے بعد اب یہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ لوگوں کو وہ واقعہ معلوم نہیں بنی اسرائیل کا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد یوشع علیہ السلام نبی تھے. اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، کون؟ حضرت شمویل علیہ السلام سے، کہ آپ ہمارے اوپر ایک بادشاہ کو مقرر کر دے تاکہ ہم ان کے جھنڈے کے نیچے، یعنی ان کی سربراہی میں، ان کی بادشاہت میں، نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر سکے. تو نبی نے کہا، حضرت شمویل نے، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا بعید ہے، کیا ڈاؤٹ نہیں ہے، کیا بعید ہے کہ اگر تم پر قتال فرض ہو جائے اور پھر تم قتال نہ کرو؟ ایسا ہوئے تو کیا کرنا؟ اب تمہیں پوچھ رہے کریں گے، چلو جی دیکھیں کیا ہوتا ہے، کر ڈالیں گے، چلو دیکھ مقابلہ کریں گے. اگر اللہ کرو بولے، اب تمہیں نہیں کرے کیا کرنا؟ تو ابھی نو بول رہے، جوش میں ہے پورے، کیا بول رہے؟ قالوا، ان سب نے کہا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ارے بھائی ہم کو کیا ہو گیا، ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ حالانکہ ہم کو کتنا ظلم کیا گیا معلوم؟ اخرجنا من دیارنا، ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، وابنائنا، اور ہم کو ہمارے بچوں سے دور کر دیا گیا. اب درد بیان کر رہے، اتنا تکلیف دینے کے بعد بھی ہمیں نہیں کر سک رہے تھے کیا؟ ضرور کرتے. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد کو فرض کر دیا گیا، تولوا، پیٹ پھیر کر واپس چلے گئے. کیا کریں؟ پیٹ پھیر کو واپس، نہیں کرتے ہمیں. الا قلیلا منہم، لیکن ان میں سے تھوڑے لوگ بس گئے. وہ کیسا بچے؟ آگے ایک امتحان لیں گے، ایگزامینیشن، ایک ایگزام چلتا آگے، وہ ایگزام کا تذکرہ آگے آئے گا، اس میں سے بعض لوگ بچ گئے، باقی سب لوگ واپس چلے گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو جاننے والے ہیں. تو یہ عین موقع پر ہاتھ دے دینا، عین موقع پر جب پوری کمیونٹی مل کر ایک کام کر رہی، یہ چلو کریں گے، کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں گے، ہمیں بھی تمہارے ساتھ ہے، ہمیں بھی تمہارے ساتھ ہے، عین موقع پر پیچھے آ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ظالمین بولتے ہیں. یہ ظالم ہے. جب ہم لوگ مل کر ایک بات پر ڈٹ گئے، طے ہوگا کہ چلو کرنا ہے، تو آخر تک بھی ساتھ دینا اس کا فریضہ ہے. درمیان میں چھوڑ کر آ جانا یہ ظلم ہے. اب ان کو بولے نا ایک بادشاہ رکھو ہمارے اوپر بول کے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس زمانے میں ایک بات، اب اس کے بعد کا واقعہ، اب یہ آیت ہو گیا، اس کا مطلب ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ان کی ایک درخواست پر حضرت شمویل علیہ السلام ایک آدمی کو بادشاہ بنائے. ان کا نام طالوت، ان کا نام کیا ہے؟ طالوت، طا سے. اور بعض کتاب لکھا ہے طوال، انہوں بہت لمبے تھے، اس لیے یہ طالوت بھی لمبے کو بولنے آتا، لانگ بولتے نہیں، ایسا عربی میں لمبے آدمی کے لیے طال یا طولو بولتے ہیں، تو اس لیے ان کو طالوت بھی نام رکھا گیا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے. تو بہرحال ان کا نام طالوت تھا. یہ بنیامین علیہ السلام کے خاندان سے تھے، لیکن مالدار نہیں تھے. بنی اسرائیل میں یہ قوم کے سردار بنائے گئے. تو اب جیسے ہی ان کو سردار بنایا گیا تو اب یہ سب کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اے شمویل علیہ السلام، انہیں ہمارا بادشاہ، ہمیں اس کے نیچے جا کو، اس کے ساتھ جا کو مقابلہ کرنا، انہیں یہ بولے سکا ہمیں سننا نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں ہمیں بادشاہ بننے کے لائق ہے، سو ہمیں مالدار بھی ہے، ہمارا خاندان بھی بڑا ہے، تمہیں ہم نہ چھوڑ کو ان کو بناتے بولو تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں نہیں کر سکتے. ایک دم کیسا پلٹ گئے. بنی اسرائیل کا سنتے آ رہے نا پہلے سے، کرتوں بولتے نہیں کرتے، کرتوں بولتے نہیں کرتے، ایسا یہاں بھی کرے، ہمیں ان کو بادشاہ نہیں مانتے. تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. تو اس کے بعد بولے ان کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسا ہو سکتی، ہمارے پاس مال ہے، خاندان ہے. تو انہوں بولتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو جسم بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے. حکومت کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں، حکومت کرنے کے لیے عقل کی اور نالج کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ ان کو دیا ہے. اور جسم بھی ہٹا کٹا اچھا بڑے ہیں،
تاکہ سامنے والے کو روب پڑنا، وہ بھی اللہ ان کو دیا ہے. یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس نہیں ہے، اس کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. جب تک دنیا میں ایمانداری، امانت داری، عقل پر فیصلے ہوتے تھے اور بادشاہ بنائے جاتے تھے، دنیا کا نظام انصاف پر قائم تھا، عدل پر قائم تھا. لیکن جب مال کی بنیاد پر عہدے ملنے لگے، مال کی بنیاد پر بادشاہ بننے لگے، مال کی بنیاد پر بڑے بڑے منسٹر بننے لگے، تو دنیا کا نظام بگڑ گیا. ظلم عروج پر ہے. ارے بھائی، جو پیسوں کے ذریعے سے جو بادشاہ بنا ہے، کیا اس کے اندر غریبوں کی محبت رہے گی؟ کیا اس کے اندر بھوکوں کی بھوک کی کچھ حص رہے گی؟ کیا نہیں رہے گی. جو آدمی عہدے کو پاتا ہے انصاف کے ساتھ، اس کے اندر انصاف کی اہمیت رہتی ہے. آج کل دیکھو، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، مرتا رہندے انہیں رحم کی نگاہ ان کے اوپر نہیں آتی. ارے آتی کیا؟ محبت کی نگاہ سے دیکھ، ارے مر رہا نا، ہرگز نہیں. کتنا تو جان جاتے رہندے نہیں ہوتا. پرسوں ایک واقعہ گزرا، آدھار کارڈ لانے بولے ایک آدمی کو، اسے ایڈمٹ کرنے کے تو آدھار کارڈ لاؤ بولے، آدھار کارڈ لے کو آیا تھا، مر گیا انہیں. کرناٹک کا واقعہ. جلدی آدھار کارڈ لے. وہ فونا میں کھیڑے لوگ فونا میں کہاں رکھ لیتے، بڑا فون بھی ہے نہیں، معلوم نہیں. جہاں کو آدھار کارڈ ہے تو ایڈمٹ نہیں تو نہیں کرتے، جلدی لے کو ہوگا. انہیں گیا بھاگ، انہیں پیشنٹ یہاں اس والے کچھ ہے، جہاں کو آیا تک جان چلے گی آدھار کارڈ لائے تک. یہ حال ہے آج. تو بہرحال یہ سب کیوں آتا بولے تو پہلے زمانے میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ڈاکٹرز کو بھی ہو، چھوٹا ڈاکٹر ہو بڑا ڈاکٹر ہو، ایک بات کرنے کا انداز الگ رہتا تھا، ان کا ایک سپیچ کرنے کا انداز الگ رہتا تھا. آج وہ سب چیزیں پائی نہیں جا رہی، کیونکہ وہ لوگ بھی رشوت دے کر یا پھر ایسا کر کر بہت تکلیف سے وہ پورے چیزیں دیکھ کو آئے رہتے ہیں. تو اب انہیں یہ پیشنٹوں کو اپنے کمائی کا ذریعہ سمجھے گا. انہیں وہ جو پیسے دے کر جو ظلم کے ساتھ جو عہدہ حاصل کیا نا، اب اس عہدے کو بھرپائی کرنے کا یہ ذریعہ ہے. تو اس کو محبت کہاں سے آئے گی؟ پیار کہاں سے آئے گا؟ ہمدردی کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گا. تو اس لیے یہاں پر ظلم کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، یہاں پر بنی اسرائیل والوں نے بھی یہی کہا، مال ہمارے پاس ہے، ہمیں بادشاہ بننا، خاندان ہمارے پاس ہے، ہمیں بادشاہ بننا. تو انہوں دو باتیں بولے، دیکھو اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے، جسم بھی اچھا دیا ہے، انہوں بادشاہ بننا بولے. نہیں مانے. نبی سامنے ہو کر بھی بات بتا رہے تو بات نہیں مان رہے، تو اللہ نے ان کو ذلت دیا. ایسے ہی ہمارے نبی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن نبی کی باتیں سامنے ہے، گویا کہ خود نبی بول رہے. ایسا کہ اگر ہمیں بھی نبی کی بات نہیں مانے تو ہمیں بھی رسوا ہونا پڑتا. جیسے انہوں رسوا ہوئے ایسا ہمیں بھی رسوا ہونا پڑتا. تو انہوں کیا کرے، فزیکلی دلیل دیو. کیا بولے؟ دیکھنے میں آنا، نہیں دیکھے سکا نہیں مانتے. اب یہ باتیں بولے، ان کے اندر جسم بھی ہے، علم بھی ہے، یہ سب باتیں نکو، ہم نے کیا تو بھی فزیکلی دلیل دیو، انہوں ہمارے پر بادشاہ بن سکتے بول کو. تو اب کیا بولے، وہ صندوق بولا تھا نا میں، جس میں حضرت موسیٰ کے، حضرت ہارون کے کپڑے تھے، منت سلوا تھا، تورات تھا، وہ بادشاہ لے کر چلا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، پھر وہ مسلمانوں کے پاس آنے کے واسطے اللہ کیا کر دیے تھے، انہوں کیا دلیل دیے بولے تو وہ صندوق خود بخود تمہارے پاس آ جاتا. حضرت طالوت کے پاس وہ صندوق کیا ہوتا، خود بخود آ جاتا. بنی اسرائیل وہ اپنے پاس رکھ کر اس کی برکت سے جنگ جیتتے تھے. وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اس کی برکت سے کیا کرتے تھے، جنگ جیتتے تھے. تو اب یہ وہاں چلے گیا، وہ تمہارے پاس خود بخود آئے گا. جب تم اس کو بادشاہ مانو گے، حضرت طالوت کو بادشاہ مانو گے، تو وہ صندوق کیا ہوگا، خود بخود تمہارے پاس آ جائے گا اور پھر تم جنگ جیت سکتے ہو. اچھا ایسا ہوگا، ہاں ایسا ہوگا. تو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ابھی صندوق نہیں آیا. صندوق جو لے کر گئے تھے انہوں جنگاں جیت رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرا، اس کو ریاکشن کر دیا، اس کے اندر تاثیر کو بدل دیا. جہاں وہ صندوق رکھتے تھے کہ وہ گاؤں میں بیماریاں پھیل جاتی تھی. جو صندوق تو معلوم ہوا برکت کسی چیز میں اللہ ڈالتے ہیں، چیز میں کوئی برکت نہیں ہوتی. اسی لیے یہ یقین بنانا ہے. تسبیح ہو، تعویذ ہو، کچھ بھی ہو، کسی عالم کے پاس، کسی عامل کے پاس کوئی بھی ہم چیز لے کر آتے ہیں، اس کو مؤثر بالذات سمجھ کر اگر کوئی ڈالتا ہے تو کافر ہو جائے گا. یہ تعویذ ہمارے ایک عامل دیے ہیں، اس کو گلے میں ڈالنا ہے، ہاتھ میں بننا ہے یا گھر میں لگانا ہے، اس تعویذ کے ذریعے سے ہماری تکلیفاں دور ہوئے بولے تو نے کافر. اس کے ذریعے سے
अल्लाह तबारक व तआला के फजल से, जैसे बताया ना, संदूक बरकत की चीज थी, लेकिन वही संदूक वहां के लोगों को बीमारी फैलने का जरिया बन गई, बेबरकती का जरिया बन गई, वबाएं, आफतें, परेशानियां। तो उन्होंने क्या करे, ले को जाने भी डर को एक बैल बंडी तैयार करे, तैयार करके उसमें संदूक रखो, बैलों को बाहर भेज डाले, कौन भी हाथ को भी नहीं गया, भेज डाले। उन्होंने कहा तो भी जान दे बोल को, जंगल में तो भी कहाँ तो भी जाकर छोड़े दे बोल को, वहाँ वो बैला कहाँ की ले जाकर छोड़ डाले। फिर फरिश्ते, यहाँ कुरान में उसका तज़किरा है, फरिश्ते उन चीज़ों को लाकर फिर हजरत तालूत के पास दे दिए। अब मान लिया, अरे रे हाँ ये संदूक गया था, आया बोले तो वाकई अल्लाह जिनको बादशाह बनाया है, मानने में खैरियत है बोल को बनी इसराइल फिर उनको बादशाह मान लिए। जो लोग बोलते थे मालदार हमें, खानदान वाले हमें बादशाह बनना, अब ये फिजिकली दलील देखते ही क्या करे, मान ले छोड़े, नहीं तुम्हें हमारे बड़े हैं, बादशाह है, मान लिए। अब उसका जिक्र है, फरमाते हैं वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। तो हजरत शमवीर अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, उनके नबी ने उनसे कहा, यकीनन अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह बनाकर भेजा है, हजरत तालूत भेजा है। अब ये कहने लगे, क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, अरे हम पर इसकी बादशाहत कैसे हो सकती है, व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु, अरे उससे ज्यादा हकदार तो बादशाहत के हम हैं, क्यों, खानदान भी है, पैसा भी है। वलम युअता सअतम मिनल माल, अरे उसके पास तो थोड़ा माल भी नहीं है, बादशाह बनने के लायक है क्या, उन्हें जर्रा भी माल नहीं है। तो उसके बाद हजरत शमवीर अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुम क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने उनको तुम पर मुतय्यन कर दिया, चुन लिया है, वो तुम्हारे बादशाह है, मान लो। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, और अल्लाह ने उनको इल्म में वसअत दिया है और जिस्म में भी अल्लाह ने उनको ताकत दिया है। इल्म, बादशाहत, जंग करना है, मुकाबला करना है, वार करना है तो माइंड होना, अकल होना, वो अकल इनके पास है। और जिस्म भी अल्लाह ने उनको अच्छा खासा दिया है। जिस्म क्यों होना, सामने वाले को रोब पड़ता, अरे भाई इतना बॉडीगार्ड है जैसा है, बहुत ताकतवर है, मजबूत है, बोल को रोब पड़ने के लिए दोनों अल्लाह दिया है, मान लो। बोले वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा, ये बात समझना है, अल्लाह ताला बादशाहत देते हैं जिसको चाहे। तो अब हमारे मुल्क में जो जालिम लोग बने पड़े, क्या ये अल्लाह दिए हैं? हाँ अल्लाह ही दिए। कौन दिए हैं? अल्लाह ही दिए हैं। दुनिया में जो भी जिस मुल्क का भी बादशाह बनता है अल्लाह के ज़रिए से बनता है। क्यों देते हैं? हमारे आमाल की वजह से कभी हुकूमत अच्छी बनती है, कभी हुकूमत बुरी बनती है। आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे बादशाह हैं, तुम्हारे अमाल हमारे अमाल कैसे रहेंगे वैसे बनेंगे। लेकिन जो भी जिस मुल्क का भी बादशाह बनेगा वो आजमाइश के लिए है कि वो मुल्क कैसा करते हैं, क्योंकि हकीकत में मालिक कौन है? अल्लाह है। तो ये अल्लाह यही बता दे, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे बादशाहत देते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला उसअत वाले हैं और इल्म वाले हैं, जानने वाले हैं। अब इसके बाद देखिए जो अगले दर्स में आएगा, हज़रत तालूत की इज़्ज़त बहुत बढ़ गई अब, क्योंकि इनके पास संदूक आ गया, अब जंग करने जाना है। वो बादशाह का नाम है जालूत, जो जालिम बादशाह था जालूत। संदूक अलग है, तालूत अलग है, जालूत अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। तालूत इन्हों जो बादशाह बनाए गए थे, जालूत जालिम बादशाह। अब जालिम बादशाह का मुकाबला करने जाना। अब देखे होंगे तुम लोग, कब तो भी क्या तो भी जोश आ गया तो पूरे जमा हो जाते। अब इन्हों पूरे जमा हो गए, हमें तुम्हारे साथ आते जंग को, हमें तुम्हारे साथ आते जंग को, क्या भी टेंशन ले उनको, हमें तुम्हारे साथ है। तो पूरे लोग जमा हो गए, एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई कि हम तुम्हारे साथ जंग करने के लिए तैयार हैं। अब इनको मालूम हुआ, अब इसमें बाज़ बुज़दिल भी हैं, बाज़ इसके अंदर ताकत नईस वाले भी हैं, बाज़ सिर्फ देखने के लिए आने वाले हैं, बाज़ इसमें जंग नहीं करने वाली भी हैं। अब तू नक्वा, तू आ, तू नक्वा, तू आ बोले तो फितना हो जाता, नहीं लड़ाई झगड़ा हो जाते, तुम्हें कैसा हमना नक्को बोलते, तुम्हें कैसा हमना नक्को बोलते। तो ये आजमाने का एक इम्तिहान यहाँ होगा। अब अल्लाह ताला एक इम्तिहान लेने का तरीक़ा हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम को दिए हैं। वो क्या इम्तिहान और वो इम्तिहान कैसा लिए हैं उसका तज़किरा इंशाअल्लाह अगले दर्स में तफसील के साथ करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।